پہلے ہم سے کچھ لوگ جھگڑتے تھے خلافت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں. کوئی جھگڑتا تھا افضلیت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں. کوئی جھگڑتا تھا امامت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں. کوئی جھگڑتا تھا عالمیت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں. وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. آج گدیوں پہ بیٹھے ہوئے کئی لوگ آج ہمیں لفظ صدیق اکبر سے ہم پہ جھگڑ رہے ہیں، جس لفظ پہ اجماع ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق صدیق اکبر ہیں. صدیق کس کو کہتے ہیں؟ اب آئیے اصول کی بات کرتے ہیں. والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون میں صدیق کس کو کہا جاتا ہے؟ الصدیق هو الذی یصدق الرسول فی اول دعوۃ دعاه الی دین اللہ تعالی وفی اول ما آینہ. صدیق اس کو کہتے ہیں جس نے سب سے پہلے دعوت اسلام کو قبول کیا ہو، جو ہی دعوت ملی فوراً بلا کم و کاست قبول کر لی، اس کو صدیق کہتے. امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی تفسیر کبیر کے اندر وہ بھی اسی آیت کے منظرنامے میں لکھتے ہیں ان الصدیق اسم لمن سبق الى تصدیق الرسول فصار فی ذلک قدوۃ لسائر الناس. کیا کہتے ہیں؟ صدیق وہ ہے جس نے سبقت کی اور سب سے پہلے ایمان لانے میں، تصدیق رسول میں، اور پھر اس کا تصدیق لانا اس قدر بلند ہوا کہ وہ تمام لوگوں کے لیے قدوہ بن گئے، قائد بن گئے. سب سے پہلے جس نے تصدیق کی ہے نبوت کی وہ ذات گرامی امام الاولیاء والاصفیاء، امام الاصدقاء، امام الصلحاء جناب علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات والا صفات ہے. تعجب اس بات پر ہے کہ سب سے پہلے جس نے تصدیق کی ہے حسب قاعدہ وہ صدیق اکبر ہے، وہ صدیق ہے. اب موازنہ کیا جاتا ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور سیدنا مولا مرتضیٰ علیہ السلام کا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑا فقال الا ان هذا اول من آمن بی وهذا اول من یصافحنی یوم القیامہ وهذا الصدیق الاکبر وهذا فاروق هذه الامہ یفرق بین الحق والباطل وهذا یعصوب المؤمنین. اوے چلو کیوں بے نور ہو چلے ہو؟ اموی دین کی آگ میں کیوں جل رہے ہو؟ کوئی نتیجہ نہیں اس آگ کا. آج تک نہ معاویہ کو کوئی ملا ہے نتیجہ، ملا ہے نتیجہ، نہ اس کے بیٹے یزید کو ملا ہے کوئی نتیجہ. کہ جناب ناصریت و خارجیت کے ایوانوں میں زلزلے طاری ہو گئے، لالا لالا کر دی، وہ جی سنیت سے بغاوت ہو گئی، عقیدہ اہل سنت کو ایسے کر دیا، فلاں کر دیا، عقیدہ اہل سنت کے پرخشے اڑا دیے، یہ کر دیا، وہ کر دیا، 1400 سال کی اجماعی عقیدے پر ضرب لگا دی، فلاں ہو گیا، یہ ہو گیا. احباب گرامی، یہ چیخ و پکار بتاتی ہے کہ ناصریت پریشان ہے، خارجیت پریشان ہے، اپنی موت مرنے جا رہی ہے. اور الحمدللہ عظمت اہل بیت، شان اہل بیت، مقام اہل بیت، سرکار مولا علی علیہ السلام کا مقام وہ دن بدن الحمدللہ اپنی حقیقتوں کے ساتھ واضح تر ہوتا جا رہا ہے. کہ صدیق اکبر کا جو ٹائٹل ہے وہ زبان نبوی سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جس کو عطا ہوا وہ مولا علی علیہ السلام ہے. حضرت ابوبکر صدیق کو صدیق کا ٹائٹل عطا ہوا، حضرت عمر کو فاروق کا ٹائٹل عطا ہوا، اور مولا علی کو صدیق اکبر اور فاروق اعظم کا ٹائٹل عطا ہوا. اب اس کے بارے میں اگر دیکھنا ہو تو آپ ابن ماجہ دیکھ لیں، نسائی شریف دیکھ لیں، امام حاکم کو دیکھ لیں، اور اس کے علاوہ کتنی میں کیا علامہ ابن ابی عاصم کو دیکھ لیں، علامہ ابن ابی شیبہ کو دیکھ لیں، حضرت امام حنبل کو دیکھ لیں. تو یہ جو روایات ہیں، بلکہ صاحب تفسیر مظہری تو وہ روایت بھی لائے ہیں اپنی تفسیر میں کہ حضرت علی علیہ السلام نے جس میں فرمایا کہ میرے علاوہ جو صدیق اکبر ہونے کا دعویٰ کرے وہ کذاب ہے. تو کسی نے بھی دعویٰ نہیں کیا، نہ حضرت ابوبکر صدیق نے، نہ حضرت عمر فاروق نے، نہ کسی اور صحابی نے، نہ کسی تابعی نے، کسی نے بھی دعویٰ نہیں کیا کہ میں صدیق اکبر ہوں. کیوں؟ صدیق اکبر کا ٹائٹل تو مولا علی علیہ السلام کو ملا. یہ بات واضح ہے، اس سے فرار نہیں ہو سکتا. ان کو پہچانیے. یہ کہتے ہیں جو ہم نے فیصلہ کیا ہے اس فیصلے کی عزت نبی کے فیصلے سے بڑی ہے. ان کا یہ نظریہ ہے. اگر ان کا یہ نظریہ نہ ہوتا تو یہ روڑا نہ پاتے، ڈنڈ نہ پاتے، شور نہ مچاتے کہ وہ جی ایسے کر دیا. حضرت علی صدیق اکبر ہے، یہ نبوی فیصلہ ہے. حضرت علی فاروق اعظم ہے، یہ نبوی فیصلہ ہے. حضرت ابوبکر صدیق اکبر ہے، حضرت عمر فاروق اعظم ہے، یہ مسلمانوں کا فیصلہ ہے، بعد کے لوگوں کا فیصلہ ہے. اب مجھے بتائیے کہ یہ اگر بندہ اس بات پہ 1200 سال 1400 سال کا یہ فیصلہ ہے، اس کو آپ نے اس ریٹ کو چیلنج کر دیا، فلاں کر دیا، بھئی عزت نبوی فیصلے کی ہوگی یا ہم آپس میں جو مل کے فیصلہ کر لیں اس کی زیادہ عزت ہوگی؟ ان کو پہچانیے بغض اہل بیت میں کس قدر آگے جا چکے ہیں کہ نبی پاک سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا فیصلہ بھی ان کو منظور نہیں ہے.
اہل سنت کا ذمہ دار فرد ہونے کی حیثیت سے میں آپ کو کہتا ہوں، ہماری تمام ذخیرہ احادیث سے ایک بھی صحیح حدیث آپ دکھا دیں کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام علی کے علاوہ کسی اور کو کہا ہو کہ تم صدیق اکبر ہو۔ اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے لیے الصدیق الاکبر کا ٹائٹل صحاح ستہ میں یا ہماری صحیح کتابوں کے اندر کہیں پر بھی موجود نہیں ہے، لیکن الصدیق الاکبر کا ٹائٹل فقط امام علی کے لیے آپ کو معلوم ہوگا ہماری اہل سنت کتابوں کے اندر۔ حدیث کی کتابوں کے اندر امام علی علیہ السلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم صدیق اکبر۔ اور میں نے تفصیل کے ساتھ اس مقدمے کو پیش کیا تھا کہ ہماری سنی کتابوں کا آپ مطالعہ کریں تو واحد امام علی ہیں کہ جن کے لیے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جن کو یہ لقب دیا رسول اللہ نے خود ہی کہ علی تم صدیق اکبر ہو، انت الصدیق الاکبر، یا امام علی نے خود ارشاد فرمایا کہ انا الصدیق الاکبر، یعنی یہ ٹائٹل صدیق اکبر کا یا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب امام علی کو دیا، اور یا امام علی نے خود ہی یہ لفظ استعمال کیا کہ میں صدیق اکبر ہوں۔ ہماری حدیث کی کتابوں میں اور کسی شخصیت کے لیے بھی یہ لفظ اس طور پر موجود نہیں ہے کہ رسول اللہ نے ان سے کہا ہو، وہ سامنے بیٹھے اور کہا ہو کہ تم صدیق اکبر ہو، یا وہ شخص خود ہی دعویٰ کر کے کہے کہ میں صدیق اکبر ہوں۔ جتنے بھی ملا حضرات ہیں جو ملوانے، جتنے بھی ناسبی اور یزیدی فکر کے لوگ، یہ جلالی گروپ، یہ رضوی گروپ، یہ اطاری گروپ، یہ سارے بلوں سے باہر نکل آئے اور انہوں نے مینڈک کی طرح میں کرنا شروع کر دیا۔ دیکھو جی گستاخی ہو گئی، عقیدہ اہل سنت کے اوپر ڈاکہ ڈال دیا گیا، صدیق اکبر تو حضرت ابوبکر صدیق کا لقب ہے، فاروق اعظم تو عمر بن خطاب کا لقب ہے، یہ رافضی ہو چکے، یہ جو درگاہ ہے یہ شیعہ کی درگاہ ہو گئی۔ اور دیکھیں یہ جو جلالی ہے جو سب سے بڑا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت اطہار کا گستاخ اور بے ادب ہے، اس نے پورا ایک سیمینار کر دیا اور ٹائٹل کیا دیا اوپر، اے علی المرتضیٰ آپ بتائیں کہ صدیق اکبر کون ہے۔ اور آگے جو اس نے بیان کیا اس میں ایک سنگل حدیث بھی وہ نہیں لا سکا کہ جس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہو کہ ابوبکر صدیق تو صدیق اکبر ہے، یا کسی صحابی نے کہا ہو کہ ابوبکر صدیق تو صدیق اکبر ہے۔ میں چیلنج کرتا ہوں ساری عالم ناصبیت کو، بریلویت کو، اطاریت کو، جلالیت کو، ایک سنگل حدیث مجھے دکھا دو کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر کو کہا کہ تو صدیق اکبر ہے۔ مولا علی علیہ السلام سے میں آپ کو دکھاؤں گا۔ اور اتنا جہل بندہ ہے یہ تشریف شاہ، یہ کہہ رہے ہیں یہ تو مولا علی علیہ السلام کا خود کا فرمان ہے، حضور کی تو حدیث ہی نہیں۔ یہ ہے ان کی علمی حیثیت۔ ابھی میں انبار لگاؤں گا جاہل صاحب کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ نہیں، کہتے ہیں حضور نے فرمایا نہیں مولا علی علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ صدیق اکبر ہے، یہ تو وہ خود کلیم کر رہے ہیں۔ اچھا یہ خود والا کلیم تمہیں یاد نہیں، اور جب افضلیت والا چورن بیچتے ہو تو اس وقت بڑا کہتے ہو کہ مولا علی علیہ السلام کا فرمان ہے، مولا علی علیہ السلام کا فرمان ہے، تو یہ مولا علی علیہ السلام کا فرمان تم کو نظر نہیں آتا، اس کا مطلب ہے کہ اندر آپ کو تکلیف کچھ اور ہے، مروڑ کچھ اور ہے۔ امام ابن ابی شیبہ کی المصنف ہے میرے سامنے، حدیث کا انٹرنیشنل نمبر ہے 32,747، اور اسی حدیث کو امام ابن ماجہ جو ہماری صحاح ستہ کے امام مانے جاتے ہیں ان کی کتاب ہے سنن ابن ماجہ، حدیث کا انٹرنیشنل نمبر ہے 120۔ حضرت عباد بن عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ قال علی علیہ السلام انا عبد اللہ و اخو رسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و انا الصدیق الاکبر لا یقولها بعد الا کذاب صلیت قبل الناس لسبع سنین۔ وہ کہتے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام ممبر کے اوپر جلوہ افروز ہوئے اور خطبہ دیا اور فرمایا کہ لوگوں میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ کے رسول کا بھائی ہوں، اور میں صدیق اکبر ہوں، سب سے بڑا سچا میں ہوں، جو میرے بعد اس کا کلیم کرے، صدیق اکبر کا دعویٰ کرے، وہ دنیا کا جھوٹا ترین انسان ہو سکتا ہے، صدیق اکبر نہیں ہو سکتا، اور میں وہ ذات ہوں جس نے لوگوں کے نماز پڑھنے سے 7 سال پہلے نماز ادا کی۔ اب وہ تشریف شاہ کہہ رہا تھا کہ بھائی یہ تو مولا علیہ السلام کا فرمان ہے نا، حضور کی حدیث تو نہیں نا، یہ ہے ان کا علمی لیول اور معیار۔ اب پتہ کرتے ہیں کہ یہ فقط مولا علی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ حضور کی بھی احادیث ہیں۔ یہ ذرا سنیں، امام طبرانی کی معجم الکبیر ہے، جلد نمبر 1 ہے، حدیث کا نمبر 156 ہے، پھر اوسط میں حدیث کا نمبر 4162 ہے۔ اس میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، حضرت ابو ذر غفاری بھی اس کو روایت کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا علی علیہ السلام کا ہاتھ پکڑا، اخذ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بید علی علیہ السلام فقال ان ھذا اول من آمن بی وھذا اول من یصافحنی یوم القیامہ۔ یہ وہ ذات ہے علی، یہ وہ ہستی ہے، آقا فرما رہے یہ وہ پرسنالٹی ہے، یہ وہ شخصیت ہے جو سب سے پہلے مجھ پہ ایمان لایا، علی، آقا فرما رہے ہیں، اور قیامت کے روز سب سے پہلے مجھ سے مصافحہ کرے گا علی، ٹھیک ہے۔ وھذا الصدیق الاکبر، اور آقا فرما رہے ہیں یہ صدیق اکبر ہے۔ تشریف شاہ جی آپ کہہ رہے تھے یہ مولا کا فرمان ہے، حضور کی حدیث نہیں ہے، جاہل مطلق صاحب یہ حضور کی حدیث دے رہا ہوں میں آپ کو،
आका अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं अली सिद्दीक अकबर है, सबसे पहले मुझ पे ईमान लाने वाला भी अली, क़यामत के रोज सबसे पहले मुसाफा करने वाला भी अली, और सिद्दीक अकबर भी अली। हजरत मौला अली को सिद्दीक अकबर किसी मुल्ला ने डिक्लेयर नहीं किया, हजरत अली को सिद्दीक अकबर खुद मोहम्मद अरबी ने डिक्लेयर किया। हजरात सुनिए, ध्यान से सुनिए, हवाले देने लगाऊं। हजरत इमाम तबरानी मौजमुल कबीर के अंदर दो साहबा, हजरत अबू जर गिफारी और हजरत सुलेमान फारसी, कितने साहबी हो गए? एक नहीं, दो साहबा, इनसे रिवायत करते हैं। और वो रिवायत क्या है? वो फरमाते हैं, और मुस्नद बज़ार के अंदर भी ये रिवायत हजरत अबू जर से है कि अन्नहु क़ाल, हजरत अबू जर गिफारी फरमाते हैं, अल्लाह के नबी ने क़ाल अली, हजरत अली को फरमाया, अंता अव्वलु मन आमन बी, लफ्ज़ सुनिए, तू पहला बंदा है जिसने मुझ पर ईमान लाया। व अंता अव्वलु मन युसाफ़िहुनी यौमल क़ियामा, क़यामत वाले दिन सबसे पहले मेरे साथ मुसाफा तू करेगा। व अंत सिद्दीकुल अकबर व अंतल फारूक, तू सिद्दीक अकबर है अली, तू फारूक है अली, तफरुक बैनल हक़ वल बातिल, तू हक और बातिल में फर्क करने वाला है। व अंत यासूबुल मुमिनीना वल मालु यासूबुल कुफ़ार, तू मोमिनों का सरदार है। अच्छा, अब तबरानी के अंदर हदीस मौजूद है, अल्लाह के नबी ने मौला अली का हाथ पकड़ा और फरमाया, वहां था ना अंता, यहां यह के हाथ पकड़ा और फरमाया, इन्ना बेशक हाजा अव्वलु मन आमन बी, ये वो बंदा है जो पहला पहला मोमिन है। वह अव्वलु मन युसाफ़िहुनी यौमल क़ियामा, क़यामत वाले दिन सबसे पहले मुसाफा करेगा। वह हाजा सिद्दीकुल अकबर, ये सिद्दीक अकबर है। वह हाजा फारूक हाज़िहिल उम्मा, ये इस उम्मत का फारूक है। अब इसके अलावा ये रिवायत कंजुल उम्माल में मौजूद है, जामिउल हदीस में मौजूद है, तफसीर की मुतअद्दिद अहले सुन्नत की किताबों में बोलो मौजूद है। हजरत अली खुद को भी क्या कहते हैं, मैं भी कौन हूं? सिद्दीक नहीं, हुजूर कह रहे हैं, ये तो हदीस आ गई ना, किसने कहा? हुजूर ने। अब ये रिवायत सुनो, अगली रिवायत, हजरत अली उल मुर्तजा खुद क्या फरमाते हैं, सुनन इब्ने माजा सियासत में से एक किताब, अल मुस्तदरक अल सहीहैन, बुखारी और मुस्लिम की बाकी मानदा हदीसें इसके अंदर मौजूद, सुनन निसाई सियासत की किताब, मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा, अल हादल मसानी, अबू नुहैम ने इसको मारिफतुस सहाबा, और दीगर तकरीबन जो मेरे पास हवाले हैं इसके, ये 50 से ज्यादा किताबों के अंदर रिवायत मौजूद है। मौला अली फरमाते हैं, अना अब्दुल्लाह, एक रिवायत में आपने मिंबर पे बैठ के खुतबा दिया, मैं अल्लाह का बंदा हूं, व अखू रसूल ही, और अल्लाह के रसूल का भाई हूं, अल्लाह के रसूल का वीर हूं। वाना सिद्दीकुल अकबर, आस्था बोला है, जो आस्था बोला है उसके दिल में कुछ ना कुछ रोला तो नहीं है ना? हाँ, तो फिर जरा बोलो, जरा ऊंचा बोलो, सुभान अल्लाह। हजरत अली फरमाते हैं, अना सिद्दीकुल अकबर, मैं सिद्दीक अकबर हूं, ला युकालुहा बादी इल्ला कस्साब, मेरे बाद कोई भी इसका दावा नहीं करेगा सिवाय झूठे और मक्कार आदमी के। और आगे फरमाया, और मैंने तो सारे लोगों से पहले, कई साल पहले नमाजें शुरू कर दी थी। सुभान अल्लाह की आवाज आ जाए। मजमू ज़वाइद के अंदर सुनन इब्ने माजा की इस रिवायत को, सनद को सही करार दिया गया है। मुस्तदरक के अंदर इमाम हाकिम ने अला शर्त सही हैं इस हदीस की तस्हीह की है। यानी ये हदीस क्या है? ऊंचा बोलो, ये हदीस क्या है? सही है। अब मैं आपसे पूछता हूं, रसूलुल्लाह कहें अली या सिद्दीक अकबर है? सुलेमान फारसी रिवायत करें अली सिद्दीक अकबर है, अबू जर गिफारी रिवायत करें अली सिद्दीक अकबर है, अली मिंबरों पे बैठ के कहे मैं सिद्दीक अकबर हूं, तो अगर कोई मुहद्दिस या कोई इमाम ये कहे कि अली सिद्दीक असगर है, तो हम पूछना चाहते हैं कि इमाम साहब, हम आपकी माने या रसूल खुदा की माने? हम आपकी माने या मौला अली की माने? हम आपकी माने या हजरत अबू जर की माने? हम आपकी माने या सुलेमान फारसी की माने? हम आपकी माने या उन तर्जुमा मुहद्दिसीन की जिन्होंने अपनी किताबों में ये हदीस रिवायत की है? हम आपकी माने या अकाबिरीन उम्मत की माने? हम आपकी माने या उन हजारों सहाबा की माने जिनके सामने अली कह रहा था और कोई इनकार नहीं कर रहा था, सब इकरार कर रहे थे, सब बार बार कर रहे थे